करके लग रहा है। اللهم صل على سلامی ہر طرف چوری بکائے ودائے حضرت مجھے کعبے سے کلام کہ جبریل ہوا جو تجھ میں جو پیدا ہوا ہے صدا کعبے سے ہوئے گی پیدا نجف کی خاک میں وہ جا چھپا نجف کی خاک میں وہ جو چھپا پکڑ کر ابن ملجم کو جو لائے کہا صاحب نے حکم کیا ہے بشفقت پوچھا قاتل سے علی نے خطا میری ہے یا تیری خطا ہے یا بیمار کا بچوں کو میرے شان کا میرے سلا شان کا میرے سلا ہے سلامی ہر طرف سر پیٹو مومنو سرے ہے دروادنی ایما کے برج کام انور وادنی سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنی لکھائے مقد سر تروا مقد سر تروا دنی زہران بال کھولے نبی ننگے سروے تمہیں امام اور حسن بے پدا امام اور حسن بے پدا لکھا ہے جب دونی ہوا فرق مرتضیٰ سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا سجلہ کے بھائیوں کو بھاری گدا بھائیوں کو بھاری گدا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضیٰ دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد و نیگزار ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کسی نجات ماتھے پا خون باپ کا مل کر کہی یہ بات اٹھا قبلہ کعبہ پہ کسے اٹھا قبلہ کعبہ پہ کسے بلوایا نانا جان کو سلام میری باپ کا کیا مہارسیا باپ کا کیا مہارسیا ناگا نمازیوں کا گرو آیا ننگے سر حیدر نے مصطفیٰ سے کہا کہ کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر بیٹھے بڑھتے اپنے مقام بیٹھے بیٹھے بڑھتے اپنے مقام لیکن جبھی کے زخم پر رومال باندھو
سرے شگافتہ اعلان باندھا حسن نے زخم سرے شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کما شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مقام پھر جس زبان کہہ کے پکارا خوش ہے زبان کہہ کے پکارا خوش ہے اب درد کیسا ہے اسد ذوالجلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ کاویا ہاتھوں سے سر پکڑ کاویا پڑوا کے پھر نماز جماعت کی مصطفیٰ بابا کے سر پر پڑنے لگے آئیے شفا ناگا کہ یہ کسی عورت نے دی ندا زہرا کے پیار تم سے زینب نے ہے زہرا کے پیار تم سے زینب نے ہے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر برے نہ مجھ کوئی مسجد میں پا سر برے نہ مجھ کوئی مسجد میں پا بولے علی ہوا ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کفائے کربلا زینب سے کہہ دو کفائے کربلا میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں شیعہ گرد نرگا اہل جفار گرد نرگا اہل جفار پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے حلق پر حسین کے تلوار چاہ حلق پر پر حسین کے تلوار چاہتی ہے صدقے غلام تیری مصیبت کے عالی اے جانشیں جناب رسالت کے عالی قربان لہو بھری تیری صورت کے عالی ایام تیری شہادت کے عالی ایام تیری شہادت کے عالی یہ ظلم بے جہد یہ ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے در پا لگی کیا قدم ہوا تلوار تیرے در پا لگی کیا قدم ہوا لاش گافتہ ہوا سجدے میں سردرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقا ان دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا ان دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے خبر تھے خضو خشو میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجا کے دیکھ مولا گرے زمین پر سجدے میں خاک کے دیکھ گل پڑ گیا کے سر پر لگی مرتضی کے تیغ آئے خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تھے خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تھے گہرا ہے زخم فرقے امام جات پر سر سے ڈبک رہا ہے لو جان نماز پر سر سے ڈبک رہا ہے لو جان نماز پر شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا
جو ابن ملجم ملون و بصیر پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا جہاں میں برا امام دائے بار یہ نگاہ جو سر جھکا کے دو مولا نے یہ کہا جو سر جھکا کے دو مولا نے یہ کہا درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیں باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکلیں کشایا باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا فاتحہ علی کی مدح کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی زمین جب تک چرخ نیلی فام باقی ہے فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی وارد ویناگا شب ضربت حیدر بس کھولتے ہی روزہ کمر باندھ اجل پر اس شب کے کبھی صحن میں گئے حجرے کے اندر ہمسائے قربانی دادے تیرے روگا ہمسائے قربانی دادے تیرے روگا حیدر کی سواری سوئے فردوس چلی ہے جاگوئے شب قدر شب قدر لی ہے جاگوئے شب قدر شب قدر لی ہے پلہ میں دو راتوں کا مہمان ہوں تمہارا تر دیکھو گے کل خون سے ریش رخ زیبا برسے گا لہو 3 دن افلاک سے ہٹ جائے اے صاحب وہ سال لیحت میں نہ ہوگا وہ سال لیحت میں نہ ہوگا عید کے دن روگے شبر سے لپٹ کر روئے گا حسن باپ کے منبر سے لپٹ کلثوم نے رو کر کہا واہ حسرت و دردہ کیا بیٹے اب صبر کرے آپ کو بابا کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا فرمایا جو ارشاد پیغمبر میں ہوگا جو ارشاد پیغمبر میں ہوگا وہ روز ہے دنیا میں بس اب خود ہمارا کس گوٹے کا تابوت ہمارا کس گوٹے کا تابوت ہمارا گھر میں صدا ہوئے گی کلائے علی کی ہر گھر میں صدا ہوئے گی کلائے علی کی روتی ہوئی آئے گی یارو نبی کی روتی ہوئی آئے گی یارو نبی کے حالت میرے غم میں نہ بجا ہوگی کسی کی کل آئے گی اولاد پیغمبر کے وسیع کی اولاد پیغمبر کے وسیع کی اولاد پیغمبر کے وسیع کی شیعہ بھی سر کھولیں گے اولے حرم بھی زہرا کی صدا
آئی کپر پھاڑیں گے ہم پہ زینب سے ریاوت کے تی 4 گھڑی راہ مشتاق خزا گھر سے چلے سید خزا تسبیح بقاب جمع ہوئے دیوڑی پسادہ یا شہن آزادیہ کی سب نے مناجات چلے آزادیہ کی سب نے مناجات آزادیہ کی سب نے مناجات دستہ ہو حیدر سے سارا بروز ہمیشہ یا رب رے دنیا میں آواز ہمیشہ یا رب رے دنیا میں آواز ہمیشہ یا رب رے دنیا میں آواز ہمیشہ تیرے بعد ازاں کان میں آواز آئی علی قتل ہوئے اکی دعائے شیعہ علی قتل ہوئے اکی دعائے علی قتل ہوئے اکی دعائے سے آگا ہوئی ساری خدائی چہروں پر نبی دادیوں نے خاک اڑائے چہروں پر نبی دادیوں نے خاک اڑائے بس نبی پھاڑ کے دامانے کفن آئے سر پیٹے مسجد میں حسین اور حسن آئے بابا کا لہو پہلے تو چہروں پر لگایا پھر دونوں نے ماں بہنے گلیم ان کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا شبیر نے پوچھا تو حیدر نے سنایا نے پوچھا تو حیدر نے سنایا نے پوچھا تو حیدر نے سنایا آئے ہیں جب ہر کو دو کٹوائے گا پیارے کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے گا پیارے تیرا لاشا نہ اٹھا لائے گا پیارے تیرا لاشا نہ اٹھا لائے گا پیارے صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے ہم تمام مومنین دن میں کم سے کم 10 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سورہ کو دہراتے ہیں اس سورہ میں بندہ اپنے پروردگار کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے۔ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرے، اسی کی بارگاہ میں مانگے۔ آج کی اس مختصر سی تقریر میں صرف اس بات کی طرف توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب مدد چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خیر و برکت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں،
دنیا اور آخرت کی سعادت طلب کرتے ہیں، لیکن وہ کون سا ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو جلب کیا جا سکے، اپنی طرف راغب کیا جا سکے؟ ہم تو طلب کر رہے ہیں، مگر کیا پروردگار عالم ہماری اس دعا کو قبول فرمائے گا؟ یا اس نے کیا اصول بتائے ہیں کہ ہم کون سے ایسے اعمال انجام دیں جس کی وجہ سے ہمیں پروردگار عالم مدد کے لائق سمجھے؟ 3 باتیں شروع میں ذہن میں آتی ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ایتھسٹ، کوئی منکر خدا یہ سوال کرے کہ تم اللہ سے کیوں مانگتے ہو، وہ بھی ایسے خدا سے جو اندیکھا ہے، تم اسے دیکھ بھی نہیں پاتے، تو ہم کیا کہیں گے اس سے کہ خالق اپنے بندے سے نہ، مخلوق اگر اپنے خالق سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اولاد کس سے مانگتی ہے؟ ماں باپ سے مانگتی ہے۔ مخلوق کس سے مانگے گی؟ اللہ سے مانگے گی۔ تو اللہ سے جتنا قریب ترین رشتہ ہمارا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ ساری مخلوقات اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، لہجہ لہجہ اس سے جڑی ہوئی ہیں، اگر اس کی ذات سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری تمام ضرورتوں کا جاننے والا ہے۔ ہم سے بے انتہا لوگ محبت کرنے والے ہوں گے، ماں باپ محبت کرتے ہیں، دادا دادی محبت کرتے ہیں۔ ٹیسٹ لینے کے بعد کہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی لا علاج مرض آپ کو لاحق ہو گیا ہے، اور وہاں ہاتھ اٹھا لے اور یہ کہے کہ مجھ سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، تو پتہ یہ چلا ضرورت کا جان لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت بھی رکھنا چاہیے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت بھی ہونی چاہیے۔ تو اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سوچنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ان ایام میں کہ جو شبۂ قدر کے ایام ہیں، استغفار کے ایام ہیں، طلب دعا کے ایام ہیں، کہ ان ایام میں ہم دل پر ہاتھ رکھ کر یہ تصور کریں کہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو ہمارا خالق ہو، ہماری ضرورتوں سے واقف بھی ہو اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے پر قدرت بھی رکھے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب ایسا پروردگار ہے ہمارا تو اس سے اگر ہم مانگے تو کیسے مانگے؟ عزیزان گرامی، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایک گلاس پانی کے روادار بھی نہیں ہیں۔ ہم کو اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ تو ایک گلاس پانی مجھے دے، اس لیے کہ جو وہ عطا کر دے وہ اس کا فضل ہے۔ میں طلب کروں، مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے، میری حیثیت کیا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں؟ مگر پروردگار عالم نے یہ جرت انسان کو دی ہے، یہ موقع انسان کو دیا ہے، یہ مقام انسان کو دیا ہے، یہ مرتبہ انسان کو دیا ہے۔ 3 راستے ایسے بتائے ہیں، بے شمار راستے ہیں، مگر آج کی اس مجلس کے لیے ان 3 باتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 راستے بتائے ہیں کہ اگر ان اعمال کو تم انجام دو گے تو میری رحمت تم پر نچھاور ہوگی۔ اور عجب ہے عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ہم کو رحمت سے خلق کیا ہے، رحمت کے لیے خلق کیا۔ ہم نے اس سے نہیں کہا تھا کہ مجھے خلق کر، مگر اپنے لطف و کرم سے خلق کیا، اور اسی لطف و کرم کے لیے خلق کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا لا یزالون مختلفین الا من رحم ربهم ولذالک خلقهم۔ اگر میں چاہتا تو ان کے درمیان اختلاف باقی رہتا، میں نے ان اختلافات کو برطرف کیا اور اپنی رحمت کے لیے، اپنی رحمت سے ان اختلافات کو برطرف کیا اور اسی رحمت کے لیے خلق کیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے رحمت کے لیے ہمیں خلق کیا ہے، اس کے حصول رحمت کے لیے وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم میری بارگاہ میں دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو یہ دعا کرنے کی جرت کس نے دی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اس دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ پس جب اتنا بڑا در کھلا ہوا ہے تو ہم کسی اور در پر کیوں جائیں؟ ہم کسی اور در کیوں بھٹکے؟ ہاں عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ
उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे तलब करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और माह मुबारक रमज़ान वो महीना है कि जिसमें रसूल खुदा फरमाते हैं कि अब दुआ फ़ीही मुस्तजाबुन, कि तुम्हारी दुआ माह मुबारक रमज़ान में शरफ़ कबूलियत हासिल करते हैं। जो मांगना है अल्लाह की बारगाह में हासिल करें एक मर्तबा, लेकिन एक शर्त है, अगर हम चाहते हैं कि दुआ को अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल करवाएं तो उसके लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि हम आले मोहम्मद पर दुरूद भेजें। अजब नहीं है कि आप लोगों का सवाल हो कि आप तो अभी कह रहे थे कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, फिर एक तरफ कह रहे हैं कि अहले बैत को वसीला करार दो, उनके लिए सलवात पढ़ो। तो अजीज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानो ताला ही देने वाला है। अब वो जिसको मोहतरम बना दे वो मोहतरम, जिस जगह को मोहतरम बना दे वो जगह मोहतरम, जिस वक्त को मोहतरम बना दे वो वक्त मोहतरम, जिस शख्सियत को मोहतरम बना दे वो शख्सियत मोहतरम। अगर कहा कि माह मुबारक रमज़ान मुबारक है तो फिर वो मुबारक है। अगर अहले बैत का वसीला अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा कि इनके ज़रिए मेरी बारगाह में आओ, तो अब ये अल्लाह के हुक्म की पैरवी हुई, और अल्लाह के हुक्म की पैरवी खुद ऐन इबादत है। अब अगर हम दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं तो दुआ से पहले और दुआ के बाद हमें चाहिए कि आले मोहम्मद पर दुरूद भेजें। और अजब मकाम है हज़रत अली इब्न अबी तालिब का कि एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब रसूल खुदा की खिदमत में आए और आकर फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरी एक हाजत है, मेरे हक़ में दुआ फरमाइए। रसूल खुदा ने 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद, तशहुद के बाद, सलाम के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों हाथों को बुलंद करके कहा कि ऐ परवरदिगार, अली के सदक़े में अली की दुआ को कबूल फरमा, अली के सदक़े में अली की दुआ को कबूल फरमा। और फिर ये दुआ मुक़्बुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, इबादत का हासिल है। सलाहुल मोमिन, मोमिन का असलाहा है। अगर दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ना है तो दुआ बेहतरीन असलाहा है। दूसरी चीज़, दूसरा रास्ता जो अल्लाह की रहमत को जल्ब किया जा सकता है वो है अल्लाह सुब्हानो ताला की मदद करना। आप कहेंगे कि ये भी आप अजीब बात कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप अल्लाह की मदद करिए, तो ये कैसे मुमकिन है? तो कुरान मजीद की आयत है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमाएगा। तो फिर हम अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं जबकि अल्लाह सुब्हानो ताला अल्लाहुस समद बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है। तो यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अल्लाह की मदद से मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो दीन बताया है, जो शरीयत बताई है, जो जीने का उसूल बताया है, जो जीने का तरीक़ा बताया है, उस तरीक़े पे चलना खुद अल्लाह की मदद करना है, जबकि ये खुद हमारी मदद है। मगर अल्लाह सुब्हानो ताला ये कह रहा है कि जिन अर्जिशों को, जिन वैल्यूज़ को ज़िंदा करने के लिए तुमने कदम बढ़ाया है, इससे मेरा दीन मजबूत हुआ, और मेरा दीन मजबूत होना गोया तुमने मेरी मदद की। चूँकि तुमने मेरी मदद की तो मैं भी तुम्हें इस दुनिया में बाइज़्ज़त बनाऊँगा, साहिब खुदरत बनाऊंगा। अजीज़ानी गिरामी, हम तो सुनते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कहा कि हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है जो हमारी मदद करे। मगर आप जानते हैं कि ऐसी ही एक निदा अमीरुल मोमिनीन की है जो हम सबको पुकार कर कहती हैं कि मौला से कहा कि मौला, आप अमल के मैदान में इतने बुलंद मकाम पर है, हम आपकी पैरवी कहाँ कर पाएंगे? हम आपकी तरह इबादत, आपकी तरह शुजाअत, आपकी तरह सखावत के जौहर कैसे दिखा सकेंगे? तो आपने कहा आईनूनी बेजोहदिन व कुव्वतिन, तुम्हारे अंदर जितनी सलाहियत है उतनी सलाहियत के ज़रिए नेकियों को अंजाम देकर इंसानी अक़दार को ज़िंदा करने में, इंसानी वैल्यूज़ को ज़िंदा करने में मेरी मदद करो। अगर आप कोई खैर करते हैं, कोई नेकी करते हैं, दर हकीकत ये आप मौलाए मुत्तक़ियान की मोहब्बत का सबूत देते हैं, सुभान अल्लाह, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मौला हम आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं।
آپ یقیناً علی نہیں بن سکتے مگر میسم تو بن سکتے ہیں، سلمان تو بن سکتے ہیں، بوذر تو بن سکتے ہیں۔ تو وہ ندا آج بھی ہمیں بلا رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں صرف علی کی محبت کا دعویٰ ہے، جشن منانا ہے، مجلس کرنا ہے، مگر وہ طریقہ نہیں اپنانا ہے جو مولائے متقیان نے زندگی کے آخری لمحے تک جس پر ثابت قدم رہے، تو عزیزان گرامی تو گویا ہم نے وعدے کو وفا نہیں کیا، وعدے کو وفا نہیں کیا۔ غدیر میں جو وعدہ کیا تھا، ورنہ کون ہے جو علی کا منکر؟ دشمن بھی علی کے قصیدے پڑھتا ہے، علی کو افضل مانتا ہے۔ ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے امام کی ولایت کو قبول نہیں کیا اور ہم نے امام کی ولایت کو قبول کیا۔ اور ولایت کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم امام کو امام مفترض بالطاعہ، یعنی ایسا امام جس کی اطاعت واجب ہے، ایسا امام ہم نے مانا ہے اور دوسروں نے ایسا نہیں مانا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اس پر ثابت قدم نہ رہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اور تیسرا راستہ جو ہم اللہ کی رحمت کو جلب کرتے ہیں، اور اپنی بات کو میں یہیں پر تمام کرتا ہوں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ایک صلوات کا سہارا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان تصبروا وتتقوا یاتیکم من فورہم 5000 من الملائکۃ مسومین۔ یہ واقعہ ہے جنگ احد میں ہارنے کے بعد، جب دشمن نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہاری ہوئی قوم ہے، اگر ان پر دوبارہ حملہ کر دیا جائے تو یہ مکمل طریقے سے نابود ہو جائیں گے۔ چنانچہ دشمن ادھر حملہ کرنے کے لیے مدینے کی طرف بڑھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول خدا کو خبر کر دیا اور کہا کہ جاؤ جا کے دوبارہ ان مجاہدین سے کہو کہ اپنی کمر کس لیں اور تلوار اٹھا لیں۔ جیسے ہی رسول خدا کے پاس رسول خدا آئے مومنین کے پاس اور آ کر ان سے کہا کہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو زخمی ہیں، ہم تو داغدار ہیں، ہم تو کئی شہید دے چکے ہیں، ہم کس طریقے سے دوبارہ جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت یہ آواز آئی، ان تصبروا وتتقوا یاتیکم من فورہم، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے مدد نازل کرے گا۔ عزیزان گرامی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ زندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر صبر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے۔ امیر المومنین کی زندگی کو دیکھ لیجئے، امیر المومنین کے صبر کا مرتبہ کیا تھا۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے ایسی زندگی گزاری اللہ کی راہ میں کہ میرے آنکھوں میں تنکا اور گلے میں ہڈی تھی، گلے میں ہڈی تھی۔ کون ایسی زندگی گزاری؟ کون صبر کر سکتا ہے؟ علی کی مظلومیت کو دیکھ کر خود زہرا گریا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کہا کہ یا ابوالحسن، میں یہ کیا سنتی ہوں؟ میں سنتی ہوں کہ لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے۔ تو تڑپ کر علی مرتضیٰ کہنے لگے، زہرا کیا کہتی ہو؟ تم کہتی ہو کہ وہ سلام نہیں کرتے، میں انہیں سلام کرتا ہوں تو وہ مجھے سلام جواب تک نہیں دیتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، یہ زندگی علی ابن ابی طالب نے گزاری۔ رحماء اشداء علی الکفار و رحماء بین المومنین، آپ مومنین کے لیے رحیم تھے اور کفار کے لیے سخت مزاج تھے۔ یہ علی ابن ابی طالب جو بیواؤں کا والی و وارث تھا، جو یتیموں کا سرپرست تھا، جو دین کی خدمت کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ محراب جب کہ امام عالی مقام نے اس دن کا وہ گویا 30 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ ایسی زندگی سے بہتر میرے لیے موت ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز ماہ مبارک رمضان میں اپنی بیٹی کے گھر میں، بیٹوں کے گھر میں افطار کے لیے جایا کرتے تھے۔ آج کا دن جناب ام کلثوم کا تھا۔ ام کلثوم کے گھر میں آئے اور افطار کیا۔ بیٹی کی محبت تھی، بیٹی نے باپ کے سامنے کھجور لا کے رکھا، دودھ کا گلاس لا کے رکھا۔ بس جیسے یہ دو نعمتیں آئی، کہا کہ اے کلثوم، کیا تم نہیں جانتی ہو کہ علی ایک وقت میں 2 نعمتیں نہیں کھاتا؟ عزیزان گرامی، بیٹی تھی، کھجور اٹھا کر لے جانے لگی۔ امام نے کہا کہ نہیں، یہ دودھ لے
لے کر جاؤ۔ امام نے اس دن افطار کیا، ساری رات عبادت میں بسر کی، اور بار بار حجرے سے باہر آتے، آسمان کی طرف دیکھتے، پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ بیٹی پریشان ہو گئی اور ہو کر کہنے لگی بابا جان میں نے آج تک آپ کو ایسا پریشان حال نہیں دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ آج رب العزت کی بارگاہ میں میری حاضری ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ فجر کا وقت آیا، امام مسجد کوفہ کی طرف بڑھے، بے زبان جانوروں نے محسوس کر لیا، مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا۔ امام نے وصیتیں کی، کہا کہ بیٹی اگر ان جانوروں کے دانا پانی کا خیال رکھنا، اگر خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میری جان قربان، مولا کی اس رحم دلی پر میں کہوں گا آقا اے کاش آپ کربلا کے میدان میں تو سکینہ سوال آپ نہ کرتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مسجد کوفہ میں گئے، نماز ادائی کر رہے تھے، ابن ملجم نے ایسا وار کیا کہ امام سنبھل نہ سکے، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما۔ جب آپ کو گھر لایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے جیسے ہی کپڑا رکھا تو کیا دیکھا کہ سارا کپڑا زہر کی وجہ سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ امام کے بچنے کی امید نہیں، بیویوں کے رونے کا کوہرام بپا ہو گیا۔ جیسے ہی بیویاں رونے لگی، امام نے کہا اصحاب سے کہو کہ چلے جائیں۔ ہائے رے غیرت علوی، میں کہوں گا مولا آج آپ ہے، اصحاب کو آپ نے بھیج دیا، مگر یہی بیٹیاں ہوں گی اور کوفے کا بازار ہوگا، یہ کہہ کر پہچنوایا جائے گا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، غیرت مند بیویاں بالوں سے پردہ کر رہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم برپا والے کا آج میرے بریبا رو رہے ہیں، آج شہزادیاں ہیں پریشان، اٹھ کے کسے گین دو بیر داوے رو رہے ہیں، یتیماں کے بیووں کے والی شاہ علی اپنا وارث رہا کوئی سر پر رو رہے ہیں، جنازے پائک شور برپا بے کسوں کا باپ سے نواسے مصطفیٰ کے گھر سے جاتا ہے تابوت حیدر رو رہے ہیں، حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا، کائنات کی رحلت
مولا کائنات کی رحلت کا روز ہے مشکل کشانی کی شہادت کا روز ہے مولا کائنات کی رحلت کا روز ہے گڑھ کا وہ نور کا تھا شب خاک کی سحر مسجد میں تیرے ظلم سے زخمی ہوا ہے سر مظلوم کے ہے خون سے میرا تر بتر مظلوم کے ہے خون سے میرا بتر بتر اللہ کے ولی کا ہے دنیا سے اب سفر مولا کائنات کی رحلت کا روز ہے مولا کائنات کی رحلت کا روز ہے بیمار یتیم کے والی کی خزاں مارا روزہ دار کو بے جرم بے خطا رمضان کے مہینے میں ظالم کی جفا رمضان کے مہینے میں ظالم کی جفا گھر میں خدا کے قتل ہوئے سے کبریا مولا کی زہر میں بجھی ہوئی وہ تیز جفا کا تھی زہر میں بجھی ہوئی وہ تیز جفا کا سر میں شگاف پڑ گیا ایسا لگا ہے وار گہرا اتنا زخم کے مولا بے قرار گہرا اتنا زخم کے مولا گہرا اتنا زخم کے مولا ہے بے قرار گہرا اتنا زخم کے مولا ہے بے قرار ہر ذرہ کائنات کا ہے آج سوگوار مولا السلام علیکم ابن رسول اللہ حسن سیدی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما لبیک اللہم لبیک اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله ووصيه رسول الله وخليفته بلا فاس والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد هيا على السلام هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم فك كل عسير اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم ستر فقرنا بديننا اللهم غير احوالنا واحسن حالنا اللهم زد الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك المتقي الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبينا وعينا أتباعا تسكنا والزكاة وتوجهه فيها سبيلا صل على محمد وآل محمد